بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 19۔ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی پسندی ڈال دی تو لوگوں سے الگ ہٹ کر اللہ تعالی کے زمین و آسمان کی پیدائش، اس کی قدرت و صفات عالیہ میں غور و فکر کرنے کی جانب طبیعت راغب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف سے ہٹ کر ایک پہاڑ جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس غار میں آپ تشریف لے جانے لگے۔ کئی دن آپ وہاں مقیم رہتے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ توشہ لے جاتے جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنا کر دے دیا کرتی۔ جب وہ ختم ہو جاتا تشریف لے آتے اور پھر لے کر چلے جاتے۔ کئی دن آپ وہاں پر مقیم رہتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ شریف وہاں سے سیدھا نظر آتا ہے اور واقعی اس کا جائے وقوع ایسا ہے کہ اگر درمیان سے عمارت ہٹ جائے تو آج بھی بیت اللہ شریف نظر آئے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے بھی آپ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال یا 40 سال 6 مہینے کی ہوئی تو سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو اچانک آپ کے پاس سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ اقرأ یعنی پڑھیے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ ایک ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی آیات لائے تھے اور فرمایا کہ اسے پڑھیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ ایسے شخص کو جو پڑھا ہوا نہ ہو اور اس کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دے کہ پڑھو تو وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے لیے پڑھا ہوا نہ ہونا یہ ایک عیب کی بات ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے لیے امی ہونا قرآن کریم میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہے، النبی الامی، ایسے نبی جو امی ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہے، یہ ان کے لیے شرافت اور عزت کی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ شرافت کیسے ہے؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے ہوئے ہوتے پھر آپ قرآن کریم پیش فرماتے اور اچھی باتوں کو بتلاتے تو سب کہنے والے کہتے کہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ پرانی کتابوں کو پڑھ کر یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے تو لوگ کہتے کہ استاذ نے بڑا اچھا علم سکھلایا کہ ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کو منقطع کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو آپ نے فرما دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ دیگر حضرات نے یہ فرمایا کہ ما انا بقاری کا مطلب یہ ہے کہ اچانک فرشتے کو دیکھ کر آپ وحشت میں پڑ گئے اور اس وحشت کی وجہ آپ فرمانے لگے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں پڑھوں۔ آدمی جب رعب میں آ جائے تو دماغ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا کروں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر بھیج دیا اور اتنی زور سے دبایا کہ جان نکلنے کو ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اقرأ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کہہ دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ بہت زور سے بھیجا، اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب نہایت کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا اور انسان کو ایسی باتیں بتلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ علم سیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ قلم ہے۔
قلم کے بغیر کام نہیں چلتا، کیونکہ قلم ہی کے ذریعے سے کتابیں لکھی جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو سب کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے، تو کمپیوٹر بھی تو قلم ہی ہے، اس کی صورت بدل گئی ہے قلم ہی۔ چنانچہ قلم کے ذریعے سے تمام علوم دنیا میں محفوظ ہے، پڑھے جاتے ہیں، نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی، آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کتابیں نہ لکھی جاتی تو فائدہ کیسے ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بغیر قلم کے سکھلاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے اپنی جانب سے علم عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔